کیا جواب دیں گے؟ ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، روح کام جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، لفظوں کا چناؤ مشکل پڑ جاتا ہے جب نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر۔ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک میسائل اڑایا، میسائل جو اڑایا وہ میسائل اوپر تو گیا لیکن نیچے بھی جلدی آ گیا۔ بے گناہ لوگ اگر مر رہے دونوں سائیڈوں سے تو روکیں اس کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہیں، آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ جب اتنی ہم کہیں گے کہ بربریت ہو جائے، اتنا ظلم ہو جائے گا تو کم از کم کوئی سفارتی تعلقات یا ریورس کر لیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چوں کرتا ہے تو ادھر سے یہ لگا دیتے ہیں ادھر کان کے نیچے۔ اور اس میسائل کی حالت یہ تھی کہ میسائل ٹھیک سے نہیں چلا تو جا کر بلوچستان میں رہائشی ایریا میں گرا۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے، میری ایک یہ اوپینین۔ سر تو پھر اس میں اگر مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اسرائیل کے لیے کچھ بھیج دیں، میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسرائیل کا مقابلہ پورے یہ جتنے 58 کنٹریز ہیں نا، بلیو می، اس کو ایک طرف کھڑا کر دو اور اسرائیل کو دوسری طرف کھڑا کر دو، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ کچھ کہہ سکتے۔ یہ کہنا، دعویٰ کرنا میرا مذہب ہی سب سے اچھا سچا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پیدا ہوئے تھے انسان، ہمارا نام اور مذہب بعد میں دیا گیا۔ آج میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا میں نے ہندو ہونا تھا، میں کسی سکھ کے گھر پیدا ہونا تھا۔ آپ کی کون سی بہادری ہے بھائی، آپ یہ پاکستان میں پیدا ہو گئے، آپ کو کس نے حق دیا کہ لوگوں سے نفرتیں کرو؟ وہ کوئی راکٹ پھینک رہے تھے اسرائیل کی طرف اور راکٹ ان کے اپنے اوپر گر گیا، اور یہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا۔ نمسکار دوستوں، جیسا آپ کو معلوم ہوگا ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے پاس چاہے کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن وہ باہر سے لڑنے کی ہمیشہ بات کرتا رہتا ہے۔ اسی کی تازہ مثال ہے کہ ایک نیوز آ رہی پاکستان سے۔ پاکستان نے ایک میسائل کا ٹیسٹ کیا جو کہ انہی کے بلوچستان میں جا کے گر گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پاس اس سمے کھانے کے لیے نہیں، پاکستان میں بھوکمری جیسے حالات ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہتھیاروں پہ اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ پرمانو بم کی دھمکی بھارت کو دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ جیسے ان کا میسائل فیل ہو رہا ہے، ویسے ان کا پرمانو بم بھی ایک دن انہی کے اوپر گر جائے گا۔ جیسے کہ حماس نے ابھی اسرائیل کے اوپر میسائل پھینکا، لیکن خود غزہ کے ہی اوپر گر گیا۔ تو چلیے دوستوں، اس پر پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک میسائل اڑایا، میسائل جو اڑایا وہ میسائل اوپر تو گیا لیکن نیچے بھی جلدی آ گیا۔ اور اس میسائل کی حالت یہ تھی کہ میسائل ٹھیک سے نہیں چلا تو جا کر بلوچستان میں رہائشی ایریا میں گرا۔ میسائل کا نام تھا عبدیل، اور یہ پاکستان نے کلیم کیا کہ بالکل سکسیسفل میسائل تھا، لیکن سکسیسفل نہیں تھا۔ یہ سچائی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ میسائل کہاں گرا، اور گرنے کے بعد اس میسائل کا وہ جو ملبہ ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ بلوچستان کے رہائشی ایریا میں یہ میسائل گرا، یہ رہا۔ ساتھ میں ایک اور چیز کہ پاکستان میں ہی لوگوں کو یہ لگا کہ فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہے پیپسی اور کوک، تو پیپسی اور کوک کے خلاف پاکستان میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے سڑکوں پر کوک بہائی، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، سڑکوں پہ کوک بہا رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار فلسطین میں اگر کوئی غلط ہو رہا تو انسانی بنیادوں پر آپ اس کی بات نہ کریں، لیکن آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں، یہ اصل مدعا، اصل سوال۔ لمبی لمبی تقاریر کر کے آپ یہاں پہ جی زندہ آباد مرد آباد کے، اسرائیل مرد آباد تو فلسطین زندہ آباد نعرے لگوائیں، کیا گھنٹہ فرق پڑتا ہے اسرائیل کو ان نعروں سے؟ میرا نہیں خیال۔ دنیا کی سپر پاور، واحد سپر پاور امریکہ، جو بائیڈن اس وقت ٹیل اویو میں موجود ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی جو کچھ چاہیے آپ کو ہم آپ کو دیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کا دماغ میں ہے کہ ہم اسرائیل کو کچھ کہہ دیں گے تو کان کھول کر سن لے، وہ اپنے موت کو آواز دے گا۔ سمپل۔
اچھا پھر آ جائیں جی یہ دوسری یہ جو جس میں ایٹمی پاور پاکستان بھی شامل ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہم بڑی مذمت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چڑھ دوڑے کسی پہ، آپ بالکل نہ چڑھ دوڑے، لیکن آپ کے اندر اتنے گٹس تو ہونے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کہیں کہ بھائی یار بس، بے گناہ لوگ اگر مر رہے دونوں سائیڈوں سے تو روکیں اس کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. ایون عرب ورلڈ کی جو میں کہتا ہوں ہمارے مقابلے میں وہ بڑے فائنینشیلی بڑے مضبوط ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کی بات سنے. ایران جی لمبی لمبی چوڑ رہا ہوتا ہے، بلی میں کچھ بھی نہیں. نہ اسرائیل کو جسے کہتے ہیں نا ایک پٹاخہ چلا کے دکھا دے کہ وہ کیا درگت بناتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ یہ کوئی چوں کرتا ہے تو ادھر سے یہ لگا دیتے ہیں ادھر کان کے نیچے. یار آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی مطلب صرف آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ، ہم بھائی کس لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ہے؟ اول تو آپ کی اپنی کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں ان چیزوں میں. دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، دیکھتے ہیں اٹلی کی طرف، دیکھتے ہیں جرمنی کی طرف، دیکھتے ہیں فرانس کی طرف. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں بیچنا چاہیے آپ کو کہ نہیں بیچنا چاہیے. تو یہ چیز اگر ہم اپنی گریبانوں میں دیکھیں، کنٹری وائز ہو یا انٹرنیشنلی پوری کمیونٹی ہو، تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اسرائیل کا مقابلہ پورے یہ جتنے 58 کنٹریز ہیں نا، بلیو می، اس کو ایک طرف کھڑا کر دو اور اسرائیل کو دوسری طرف کھڑا کر دو، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ کچھ کہہ سکے اس کو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ ٹیکنالوجیکل پاور ہے. وہ کام کرتے ہیں، وہ پڑھتے لکھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی ہابیز میں شامل ہے. ہمارے ہابیز میں غزوہ ہند شامل ہے، ہمارے اس میں کیا شامل ہے؟ ہم جا کے جھنڈا لگائیں گے. جی لگاؤ جھنڈا ذرا، پہنچو شاباش. وہ کیونکہ وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے، وہ آپ کو کچھ کہیں گے نہیں، آپ جا کے جھنڈے لگائیں گے وہاں پہ. تو وہ کہیں گے شاباش بیٹا آ جاؤ، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ جھنڈا لگاؤ اور ہم اس جھنڈے کو سلوٹ مار لیں. ابے یار مطلب ریئلسٹک ہو کے بات کی جائے. یعنی آپ کے جہازوں میں تیل نہیں ہے کہ وہ اڑ کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا سکے، لیکن لمبی لمبی چھوڑنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیوں نہیں ریئلسٹک ہوتے؟ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یار ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا سالڈ قسم کی اکانومی بننا ہے. میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پھر باقی وہ مسلم کنٹریز ہے یا باقی جو چھوٹی کنٹریز ہیں بے شک وہ نان مسلم، ہم کبھی سوچتے نہیں. سب جو ہے نا ادھر ادھر سے مار کا آ رہے ہوتے. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں. وہاں پہ کچھ جو جسے کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہی کھاتے پیتے عیاشیاں مارتے ہیں ہر طرح کی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے لیے پالی جاتی ہے کہ یار ان کی عیاشیاں ان کی وجہ سے چلتی ہے.